اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، بغیر معرفت کے مر جائے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ معرفت امام ہر انسان کے اوپر واجب ہے، اسے چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے۔ تو کس طرح سے انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانے؟ علماء نے 3 راستے بیان کیے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے تو یہ معرفت حاصل کرنے کے 3 طریقے علماء نے کتابوں میں درج کیے ہیں۔ پہلا طریقہ، یوں تو بہت سارے طریقے ہیں لیکن جو جماجور 3 طریقے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچان لے تو ان کی زندگی کا مطالعہ کرے، ان کے بارے میں پڑھے، ان کے اوپر کیا کیا واقعات گزرے ہیں ان کی سیرت کو دیکھے، ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی خصوصیات کو پہچانے۔ یہ جب انسان پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی شجاعت کیا ہے، ان کی مردانگی کیا ہے، ان کے ایثار کیا ہیں، تواضع کیسا ہے، صبر کیسا ہے، فرزانگی کیسی ہے وغیرہ۔ یہ انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ ایک شخصیت کا مقام کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کو اگر پہچاننا چاہتا ہے تو ان کی تاریخی مطالعہ کرے، ان کی زندگانی کو پڑھے، ان کے مقام، ان کے فضائل، ان کے مناقب کو مطالعہ کر کے جب وہ پڑھے گا تو وہ انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر دے گا جس کی کشش اپنے وقت کے امام کی طرف ہو جائے گی۔ لہٰذا جب ان کے فضائل معلوم ہوں گے تو انسان خود بخود انسان کی روح تازہ ہو جائے گی اور وہ انسان کی روح خود بخود اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کر لے گی جو اپنے وقت کے امام سے منسلک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کی گفتگو میں تفکر کرنا، سوچنا، سمجھنا۔ اسلام نے تفکر کو، سوچنے کو، فکر کرنے کو واجب قرار دیا ہے، موجب بصیرت قرار دیا ہے اور اسی طرح سے نیک عمل کی طرف دعوت دینے والا قرار دیا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ اگر انسان تفکر کرتا ہے تو وہ نور تک پہنچ جاتا ہے، اس کا جو اس کی حیات ہے، اس کا قلب جو ہے وہ زندہ ہے۔ جو انسان تصور نہیں صرف تصورات کی دنیا میں نہیں جیتا بلکہ تفکرات کی دنیا میں جیتا ہے۔ تفکر کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں، اگر انسان اپنے وقت کے امام کے بارے میں فکر کرے، غور کرے، لیٹے اپنے وقت کے امام کے بارے میں سوچے، ایک چند دقیقے، چند منٹ اپنے وقت کے امام کے لیے نکالے، 5 منٹ سوچے ایک دن میں کہ مجھے 5 منٹ بیٹھ کے اپنے وقت کے امام کے بارے میں فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کون ہے، کہاں ہیں، کیسے ہیں، ہمارے لیے کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کے لیے۔ ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارا وقت کا امام زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے، کیا ہم ان سے اگر کنیکٹڈ ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ یا صرف ہمیں کھانا پینا سونا جاگنا ہے یا نہیں؟ کچھ ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارا وقت کا امام ہم سے چاہتا ہے اور ہمیں وہ انجام دینا ہے۔ جب یہ تفکر، جب یہ فکر کرنے لگے گا انسان تو اپنے وقت کے امام سے قریب ہونا شروع ہو جائے گا اور ان کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تیسرا راستہ ہے خدا کو پہچاننا، شناخت خدا۔ یہ خود ایک راستہ ہے امام کی پہچان کا۔ اگر انسان خدا کو تمام صفات کے ساتھ حقیقی طور پہ پہچان لے گا تو وہ خود بخود انسان کامل تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے شاید آپ دیکھیں کہ وہ ائمہ کہ جن کی پہچان ہمارے لیے ضروری ہے ان کے لیے ایک دعا پڑھی جاتی ہے اور کہا گیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت نہیں حاصل کرائی ہمیں اور نہیں عطا کی تو پھر ہم تیرے رسول کی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہم عرفنی رسولک، اے میرے اللہ تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ فإنک ان لم تعرفنی رسولک، اے میرے اللہ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت ہمیں عطا نہیں فرمائی، لم اعرف حجتک، اے میرے اللہ تو ہم تیری حجت کی بھی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہم عرفنی حجتک، اے میرے اللہ تو ہمیں اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟
اپنی حجت کی معرفت، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اے میرے اللہ اگر ہم نے تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ضللت عن دینی، تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ واقعاً یہ بہت ہی بہترین دعا ہے غیبت کے زمانے میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں تو یہ دعا ہمیشہ پڑھیں، اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اللہ ہم سب کو امام کی زندگی کا مطالعہ کرنے، امام کو شناخت اور امام کو فکر اور غور کر کے ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں اللہ سے دعا ہے، اے میرے اللہ تو اپنی معرفت، اپنے رسول کی معرفت اور اپنے حجت کی معرفت ہمیں عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔